آپ کا اگر اصول پرنسپل غلط ہے تو کتنی تیز گاڑی چلائیں منزل پہ نہیں پہنچیں گے. اصول صحیح ہے، راستہ صحیح ہے، تو گاڑی دھیرے دھیرے چلے گی لیکن ایک دن منزل پر ضرور پہنچے گی. یہ آپ کو کہا کس نے کہ مسلمان وہی کام کر سکتا ہے جو حضور نے کیا ہو یا صحابہ نے کیا ہو؟ تو مائک پہ تو میں نہیں تقریر کروں گا. حضور نے مائک پہ تقریر کی تھی، صحابہ نے. ختم بخاری نہیں ہو سکتی اب. نہ حضور نے ختم بخاری کی نہ صحابہ نے. 40 دن کے چلوں میں پکا پرتیبند لگے، نہ حضور گئے نہ صحابہ گئے. سبحان اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. بتائیے، عرب کو سعودی عرب بند کیجئے، کیا بات. جہاز سے مت جائیے حج کرنے. یہ اصول ہی بچوں کو بچپنے میں غلط بتا. ارے حضور نے یہ نہیں کیا تو ہم نہیں کر سکتے. ارے پھر اجارہ بینکنگ کیسے کرو گے؟ اجارہ مشارکہ مداربہ کیسے پڑھو گے؟ بے سلم کیسے پڑھو گے؟ انٹرڈے ٹریڈنگ کیسے کرو گے؟ کرنسی نوٹ میں پیسہ کیسے دو گے زکوٰۃ کا؟ دم جاہل بنا دو گے مسلمانوں کو. اصول یہ ہے کہ شریعت میں جس چیز کی مناہی نہیں ہے وہ تمام چیزیں مباح ہیں. جو اس کو ناجائز بولے دلیل لانے کی ذمہ داری اس کی ہے. نہیں، حضور نے تو میلاد نہیں بنایا. کس نے کہا؟ مولوی صاحب کو لاؤ. سارے فتنے کی در یہ مولوی صاحب ہوتے ہیں، سنی نہیں. مولوی لفظ ہمیشہ میں غیر سنی کے لیے استعمال کرتا ہوں. کیا بات ہے. لے کر آؤ. میلاد کا مطلب ہم دیکھیں تم علمی گفتگو. لفظ میلاد کی محفل سے مراد کیا؟ ہر وہ محفل جس میں حضور کی ولادت کا ذکر ہو، چاہے وہ خانقاہ میں ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، مدرسے میں ہو، جلسہ گاہ میں ہو، جہاں بھی مسلمان اکٹھا ہو کر حضور کی ولادت کا ذکر کریں، چاہے وہ تقریر کے شکل میں ہو یا منظوم شکل میں ہو، اشعار کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں اگر حضور کی ولادت کا ذکر ہو جائے تو وہ محفل میلاد کی محفل ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا حضور نے میلاد منائی؟ جی. اگر آپ کے مولوی نے طبرانی شریف نہیں پڑھی تو ہماری تھوڑی غلطی ہے. ہم نے تو اس بار اس حدیث شریف کو عربی میں اور ترجمے کے ساتھ چھاپ کے پیمفلیٹ بٹوائے ہیں. کیا بات ہے. حدیث کی راوی سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے گھر حضور اور حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے. دونوں بیٹھے اور دونوں نے اپنی اپنی میلاد کا ذکر کیا. عربی لفظ و میلادہما انی، اپنی اپنی میلاد بیان کی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. حضور نے بیٹھ کر کیا ذکر. ہم بھی یہی کرتے ہیں، میلاد کا ذکر نہیں. لیکن حضور نے 12 ربیع اول کو ہی تو نہیں کیا. تو آپ کو کس نے کہا کہ ہم صرف 12 ربیع اول کو میلاد مناتے ہیں؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہم تو رجب میں مناتے ہیں، محرم میں مناتے ہیں، ہر نماز کے بعد میلاد مناتے ہیں. ہاں 12 تاریخ کو ہم زیادہ اہتمام کرتے ہیں لیکن میلاد کی محفل تو سال بھر ہم مناتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ دنوں کو متعین کرنا اور اہتمام کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی یہ تو حدیث شریف سے ثابت ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو غلطی کس کی؟ ان کی نہیں، ان کے مولوی کی. یہ کہاں پڑھتے ہیں؟ یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتے. صحیح مسلم کی حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ہر منڈے کے روز روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اسی دن میں دنیا میں تشریف لایا، اسی دن مجھ پہ قرآن شریف کا نزول شروع ہوا. حضور نے ایک دن کو متعین کیا. حافظ ابن تیمیہ جو اہل حدیثوں کے پیشوا ہیں، ان کے شاگرد ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی البدایہ میں اور تفسیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال میں ایک مرتبہ جنگ احد کی شہداء کی قبروں پر جایا کرتے تھے. سال میں دن کو متعین کیا. مہینے میں حضور علیہ السلام نے ایام بعید کے روزے فرمائے، مہینے میں دن کو متعین کیا. تو دنوں کو متعین کرنا حضور کی سنت سے ثابت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی یوم ولادت 12 نہیں 8 تاریخ کو ہے. اعتراض. ارے آپ 8 کو میلاد منائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آپ محرم میں ملائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ رجب میں منائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم کو دن سے کوئی اختلاف نہیں. لیکن ایک علمی جواب بھی سن لیجئے. کیا بات ہے. دیوبند کے بہت بڑے مولوی گزرے ہیں، مفتی شفیع عثمانی. ان کی کتاب سیرت رسول انٹرنیٹ پہ موجود ہے، بکتی بھی ہے. لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق مختلف اقوال ہیں.
بعض علماء نے 8 ربیع اول کہا، بعض نے 9، بعض نے 10 اور کچھ نے 11. لیکن اہل مکہ، حضور کون سے شہر میں تشریف لائے تھے؟ مکہ شریف میں. لکھتے ہیں لیکن اہل مکہ اور جمہور علماء اور میری تحقیق ہے کہ 12 ربیع اول ہی حقیقی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ میلاد پہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ چند ایک تھی. صحابہ بھی حضور نہیں، صحابہ میلاد مناتے، جی مناتے، اٹھائیے سنن نسائی. صحابہ مسجد میں بیٹھے، حضور تشریف لائے، پوچھے ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں آپ کو بھیجا. کیا بات ہے، سبحان یہی تو اللہ. میلاد ہے. بے شک، سبحان اللہ. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو جائیے امداد اللہ مہاجر مکی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سنی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ملا علی القاری رحمت اللہ علیہ، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ، امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، یہ تمام کے تمام میلاد منانے کے جواز کے قائل. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور اپنے مولویوں کو دیکھیے، ابن تیمیہ کی کتاب اقتداء صراط المستقیم، اہل حدیث و سلفیوں کے مولوی. سوال ہوا میلاد النبی منانا کیسا؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اس نیت سے میلاد النبی منائے کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جائے تو اس نیت سے میلاد منانا بالکل جائز. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب بتائیے، اور ایک اور قول سنیں گے تو پاؤں تلے زمین چلی جائے گی. انڈیا میں اہل حدیثوں کے ایک بہت بڑے مولوی گزرے ہیں، وحید الزماں حیدرآبادی، کتاب ہے ان کی شمائم الانبریاء. لکھتے ہیں میرے نزدیک میلاد النبی کے دن اگر کوئی مسلمان خوش نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کیا بات. اب بتائیے، آپ نے دیکھا ہوگا میلاد النبی کے دن کچھ لوگ دروازہ بند کر کے اندر رہیں گے، نہیں بدعت ہو جائے گی. آج خوشی منائیں گے تو ارے بدعت نہیں، تم سنت پہ عمل کر رہے ہو. لیکن کس کی سنت؟ وہ سنو. حافظ ابن کثیر البدایہ میں نقل کرتے ہیں ابلیس 4 مرتبہ رویا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور حافظ ابن کثیر خود ابن تیمیہ اہل حدیث کے شاگرد. لکھتے ہیں پہلی مرتبہ جب اس پہ لعنت بھیجی گئی، دوسری مرتبہ جب اس کو جنت سے نکالا گیا، تیسری مرتبہ جس دن سورہ فاتحہ نازل ہوئی، چوتھی مرتبہ جس دن حضور دنیا میں تشریف سبحان لائے. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے پھر نماز پہ آتے ہیں. نماز نماز نماز، آئیے نماز. سبحان اللہ. الحمدللہ غریب نواز کی درگاہ پہ جائیے، وہاں چھوٹی مسجد تھی جو بڑی ہو گئی. جہاں بھی بزرگان دین رہے ہیں انہوں نے جہاں بھی قیام کیا وہاں مسجد کو بنوایا. کیا بات ہے، سبحان کہ وہ لوگ صرف 5 وقت والے نہیں تھے، وہ تو تہجد، چاشت، اشراق پتہ نہیں کتنی نماز پڑھا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو الحمدللہ تمام اہل سنت و جماعت نے بھی لوگوں کو بلایا ہے. آپ جس عبادت کی طرف بلاتے ہیں وہ ابلیسی عبادت ہوتی ہے کہ اپنے عبادت پہ فخر ہو جاتا ہے. ہم جو عبادت بلاتے ہیں وہ عاجزی والی ہوتی ہے کیا بات ہے، کہ اللہ ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، ہم جو راستہ کر رہے ہیں تیرے نبی کا اس وسیلے سے ہم کو قبول کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. بے شک. اب آئیے نماز پہ غور کیا جائے. تو بات ہو رہی تھی اس پہ، کیوں نہیں پوچھا یہ جو انگلی ہلاتے ہیں کون سی حدیث شریف سے ثابت ہے؟ کیا بات. اور پاؤں کے درمیان فاصلہ جاتے ہیں. سنی بچوں سے میرا سوال ہے، آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ Why didn't you ask them what is the evidence for stretching your legs beyond normal distance? Why didn't you ask them? Wasn't it your responsibility? آپ کی ذمہ داری نہیں تھی پوچھنا؟ تو ہر چیز کا جواب آپ کو قرآن شریف اور حدیث شریف میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. موجود تو ہے لیکن اس کے جواب ایک دوسرے طریقے سے بھی مل سکتے ہیں. آسان طریقہ، کل صبح جب آپ اٹھے فجر کے بعد پتہ کیجئے شہر اندور کے سب سے بزرگ مسلمان کون ہیں. پتہ کیجئے، ان کے گھر پہنچ جائیے. 80 سال کے ہوں گے مان لیجئے. پوچھے حضرت کیا آپ نے اپنے دادا کو دیکھا تھا؟ تو بولیں گے ہاں، جب میری عمر 10 سال کی تھی بالفرض تو میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن میں نے 10 سال اپنے دادا کی صحبت اختیار کی اور میں نے اپنے دادا کو نماز ادا کرتے دیکھا تھا. کیا بات. تو پوچھے کیا آپ کے دادا بھی پاؤں پھیلا کر نماز پڑھتے تھے؟ بولیں گے نہیں بیٹا.
تو آپ کے پاس اندور شہر کے پچھلے 170 سال کی تاریخ آ گئی. 80 سال دادا کی عمر، ان کی 160 سال کی. تو پتہ یہ لگا آج اندور کے سارے مسلمان غلط نماز پڑھ رہے ہیں. یہ جو بچے آئے ہیں 23 سال سے لے کر 35 سال تک، انہی کی نماز درست ہے. یہی نا مطلب. اگر نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہوتا یوں پاؤں پھیلا کر، یوں تشہد میں انگلی، تو بھائی جو بزرگ بھی تو نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے. پتہ لگا سارے اندور کے لوگ معاذ اللہ غلط نماز پڑھ رہے ہیں. آج کے یہ کھجرانہ کے مجتہد مطلق جو گوگل کے مرید ہوئے ہیں اور واٹس ایپ یونیورسٹی میں داخلہ لیے ہیں، جو جینز اور ٹی شرٹ پہن کر انٹرنیٹ سے دین سیکھ رہے ہیں، انہی کی نماز درست ہے. کیا بات، کیا یہ قیامت کی نشانی ہے حضرت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. صحیح بخاری کتاب الفتن میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک جاہل لوگ آئیں گے، غیر عالم ہوں گے، جو اپنی بات کو دین بنا کر پیش کریں گے. آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ عربی اردو نہیں پڑھ سکتے، یہ شرک، یہ بدعت، ہمارے ابا معاذ اللہ بدعتی، دادا بدعتی، یہ مت کرو. کہاں سے ثابت؟ ارے تم اصل میں شیطان کے مکمل گرفت میں آ چکے ہو. اگر تمہارے میں ذرہ برابر علم کا شوق ہے، آؤ بیٹھو بات کریں. لیکن تم تو مکمل تکبر میں نے ان لوگوں سے کاؤنسلنگ کی. جو لوگ بچے پہلے سلفی تھے، الحمدللہ 23 لوگ اس ہاتھ پہ توبہ کر چکے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کو کیسے برگلایا، تو پورا بتایا. ہم کو بلایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے یہ لوگ غلط ہے. ہم کو حدیث شریف دے دی جاتی ہے کہ اس کے لیے یہ پیش کرو، اس کے لیے یہ پیش کرو. ہم کو سوال نہیں کرنا بتایا جاتا ہے کہ آپس میں ان سے پوچھے بھئی تم نے کیوں نہیں پوچھا کہ توحید کی 3 قسمیں کیا ہیں. ان کو جو کتاب دی جاتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے توحید کی 3 قسمیں، لیکن وہاں پر ان کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ اس کا حوالہ کہاں ہے. بتایا جائے گا سنیوں سے پوچھو میلاد کا حوالہ کہاں ہے. تو اصل میں ان کو پورا ایک پلاننگ طریقے سے نوجوانوں کو برگلایا جا رہا ہے. اے نوجوان بچوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ تمہارا اور آپ کا مستقبل کامیاب رہے تو اہل سنت و جماعت سے جڑے رہو، صوفیہ اکرام کے طریقے پہ رہو، سنی علماء کی صحبت اختیار کرو، سادات کرام کی صحبت اختیار کرو، اور سب سے اہم علم سنی کتابوں سے حاصل کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ.